بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم مانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، آمین سارے کہو۔ امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہیں۔ مجھ سے پہلے جو آپ پڑھ گئے، میرے بعد ان کا خطاب ہے، میری جو نوکری ہے، آپ کی جو سماعتیں ہیں، محترم ناظم ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں۔ کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، مالک پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ضرور آمین کہنا۔ عزت مآب عالی مرتبت برادر مسعد صاحب، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بزرگوں کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے، مالک انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ عزت مآب جاوید انکل اور وہ سارے احباب جو اس قافلے کا حصہ ہیں، شہزادی، سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ بزرگ پیچھے سے کوئی دعا کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، آواز نہیں مجھ تک آ رہی، جو بھی حکم کر رہے ہیں مالک ان کی دعا قبول فرمائے۔ کائنات کا اللہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ تھوڑا سا بیٹا جی اس طرح نہیں بیٹھنا پلیز، ناراض بھی نہیں ہونا، برا بھی نہیں ماننا میرا بچہ۔ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ زندگی ساری پڑھیا تھوڑے کو مولا تنو اس طرح دین، 4 مصرے پڑھوں، ایک نظم دا حکم ہے، وہ دی تعمیل کرنی ہے۔ فون جی سن کے بند کر دیو مہربانی۔ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت مہربانی جی، مولا اس طرح دینے جی، جگ جگ جیو۔ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے۔ مہربانی کرے جے جڑے بندے بول لیندے ہو جنہوں مجلسہ دا تھوڑا جہا نظام ہے، شکر ادا کردے ہیں توڑا اس موسم میں چاہے بیٹھے ہو، تھوڑا جہا احسان کرے جے پینڈا بڑھوں کیتا ہے تو ان ویکھن واسطے۔ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے، فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے۔ پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر 12واں آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر جی، بہت شکریہ جی۔ یہ چہرے سلامت رہیں جی، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں جی، بڑی مہربانی۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو بولو حیدری۔ گرمی دا علاج ہی ذکر حسین ہی ہے میرا ویر، ہاں بولو گے تھوڑا ماحول بن جائے گا بیٹا۔ نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے۔ بڑی کمال مسکراہٹ آئی آپ کے لبوں پہ، مجھے بڑا اچھا لگا۔ مولا گواہ خوش آمد کرنے والے پہ تبرہ ہے، آپ کی اس مسکراہٹ کی داد سے حوصلہ بنائے جاوید انکل۔ 4 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں۔ بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے۔ بولیا کرو ذکر حسین جی، گھروں جو آ گئے ہو۔ بحکم شاہد و عالم، بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے، جہاں سرا سے سریا تلک بطول کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے۔ ہزارہ باری شکریہ انکل جی۔ بحکم شاہد و عالم، آپ بولو بیٹا، مہربانی کرو
جن چہرے کو مجھے پتہ ہے کہ وہ اردو سن لیتے ہیں وہ مہربانی کیا کریں بحکم شاہد و عالم میں ناراض نہیں 5-7 بندے ہو جڑے مجلساں دی زینت نے باہر بہ گئے نے اتھوں بولو تو صحیح نا بحکم شاہد و عالم فدق بطول کا ہے جہاں سرا سے سریا تلک بطول کا ہے کبھی بطول کے حق مہر پر تو غور کرو علی ولی کے بدن میں نمک بطول کا مولا عزت دیں آپ کو یہ دے اندر ہے علی و بندہ مہربانی کرے بھئی حیدری پتر جیون دے رہے نسلہ جیون تو اڈیاں انہیں آتھا دی خیر ہوئے ہاں یار یہی معیار ہے اس علاقے کا بی بی آپ کو عزت دے برائے خوشنودی پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات سبحان اللہ ہزاراں سال جی ہو جی کائنات دی مالکن تو انہوں اس طرح دیں بادشاہ حسین تو انہوں وسطہ رکھن 4 مصریں دا حکم ہے او دی تعمیل ٹکڑا نظم دا تے راضی رہ جائے درود ایک باری پھر سونا کر کے پڑھ دیو دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو تو سن پہنچی ہو ایک چھوٹا جہاں سوال ہے باتر گکھڑ شارہ پنڈ فضل خان اٹک کامل پور پنڈی گھیپ کوئی جگہ ایسی یاد نہیں جتے ماں نہ پڑے ہوئے اتھوں دے یہ سارے چہرے نے سچی 200 بجے سے بندے سیر ہلایا اور زیادتی نہیں کی تھی میں جو ملتانوں آیا یار میرا پاندھ ویک تے اپنی ذات دا مزاج ویک میں پہ آکھنا دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو اولیت ہے ختیجہ کی سبھی ماؤں میں کم سے کم ماں کے نکاح خان کو کافر نہ آئے 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 نسلیں جیون تو اڈیاں اے ہاتھو چہران شاباش و پترا جڑے باہر بیٹھو جڑے اندر علی او بندہ بولے یار حیدری تساں جیو ہزاراں سال جیو دین و ایمان کے لکھ واری بسم اللہ دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو اولیت ہے ختیجہ کی سبھی ماؤں میں کم سے کم ماں کے نکاح خان تو اڈے اٹھے حدی قسم ہے معاشر تک لانا تو سمندے جڑا خوشامد پہ کردہ ہوئے ہاتھ سے ڈا سونا چاہیا جے ایک اوکھا جملہ ہے تے میں تے پرسوں کراچی پڑھنا تے میں داد لے ہی لانگا پر میرے منہ تے آ گیا تے جملہ میں آکھنا ضرور ہے ختیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے شاباش بہت شکریہ سر اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہیں تیرے پیچھے بہ گئے یار میں نانے نے شروع کر دینے نے بولو حیدری میرے واسطے کیڑا بندہ نہ اس مجمع بسم اللہ سجی آئیے تشریف لائیے میں کہ ختیجہ آخری رسول کا بیٹا میں نے ویکھنا ہی آخری رسول کا میں نے تمہیں ڈسموٹ تو نہیں کر دیا میرا خیال ہے میں نے تمہیں ٹیک سے محروم کیا تم ناراض بیٹھے ہو اچھا ٹھیک ہے ختیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے آخری رسول کا پہلا حرم ہے 15 جولائی ادا خانہ زہرہ مجھے رات 11 بجے مجلس پڑھنی ہے یہ جملہ میں اسد وہاں کہہ بھی لوں گا داد لے بھی لوں گا لیکن میں اس پنڈال میں اپنے گھر کھڑا ہوں میرے گھر کا حصہ ہے پنڈ فضل خان میں جملہ کہنے لگا ہوں کوئی تو بولے گا اور ختیجہ وہ حرم ہے جس کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں آ سکتا ہائے 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 یہ ہاتھ اچھے ایران جی شاہیاں غیر مومن جدی اندر علی وہ بولے حیدری اللہ اکبر شاباش میرا بچہ سلام ہے نہ چہرے ہم 14 دی قسم میں راضی ہو گئے ختیجہ آخری رسول کا پہلا حرم ہے اور اس حرم کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں آ سکا 25 سال مسلسل رہی ہے ختیجہ میرے نبی کے گھر میں اس بندے تے کوئی ارمان ہی نہیں جڑا اوکھی گال نہیں سندا ارمان اس بندے جڑا علمی گال سن کے چپ کر گیا 25 سال رب صدی 1 صدی کا 1/4 حصہ ختیجہ محمد کے گھر میں رہی ہے
खदीजा के बाद नबी की 9 शादियाँ हैं, 10 शादियाँ हैं, 11 शादियाँ हैं, 12 शादियाँ हैं, मुझे नहीं पता। मैं ज़रा मस्कीन आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ। मैं उस दिन कक्खड़ भी अंकल के यहाँ कह रहा था, घर के हालात ही ऐसे थे, मैं को पढ़ लिख नहीं सका। 9 शादियाँ हैं, 11 शादियाँ हैं, 13 शादियाँ हैं, मुझे नहीं पता खदीजा के बाद मोहम्मद की कितनी शादियाँ हैं। लेकिन सेरा बांध के, बारात लेके, निखा खान को साथ लेके मोहम्मद सिर्फ खदीजा के दरवाजे। हाय 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 हाय, मर्जी उस बंदे जड़ा नहीं बोल सकिया। शाबाश, पुत्र जीवन तुहाडे जी, नस्लां जीवन तुहाडियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 25 साल खतीजा तुहाडे बोलण दे सजी क्या कहने। गाजी तुहानू होर जिंदगियां देन, बुजुर्गां दे दर्जात बुलंद होवन। 25 साल खतीजा मोहम्मद के घर में रही है। और फिर खतीजा ने क्या क्या कर्म किया है मोहम्मद के घर में रह के, जा मोरख से जाके पूछ। शिया किताब भी दूंगा, सुन्नी किताब भी दूंगा। तारीख़ इस्लामियात की मोतबर तरीन शख्सियत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा खदीजा के नौकर प्लेटों में, थाल में सोने और चांदी के जवाहर लेके आते थे और मोहम्मद के कदमों में ढेर कर देते थे। इतने ढेर कर दिए कि मोहम्मद के और हमारे दरमियान सोने का एक पहाड़ आ गया। मुझे मोहम्मद नज़र आना बंद हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि दौलत के पीछे आपको मोहम्मद नज़र आना बंद हो गया। मैं भी एक अरसे से, अल्लाह करे यार आप सलामत रहो, मुश्किल लफ्ज़ में बोले हो, हम भी एक अरसे से यही गुजारिश कर रहे हैं। पल पल याद करते थे मोहम्मद खतीजा को। मुसलमानों, पिंड फजल खान में खड़े होकर शिया कौम का सबसे छोटा नौकर शौकत रज़ा शौकत मिंबर पे बावजू ऐलान कर रहा है, बिल्कुल गलत तस्वुर फैलाया गया है कि शिया नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, मेरी कौम में से कोई बंदा मुझसे रूठ भी जाए तो रूठ जाए, मैं मिंबर पे ऐलान करूँ, नबी की हर बीवी का उतना एहतराम वाजिब है जितना मोहम्मद ने बताया है। नबी की हर बीवी का कम से कम उतना एहतराम करना, बिस्मिल्लाह करना वाजिब है जितना नबी ने बताया, जितना सैयदा ने समझाया, जितना अली ने करके दिखाया, जितना हसनैन ने तेरे हथ दी क्या बात है मेरा पुत्र जी, वो पुत्र गाजी तो हिस्सा दे। अंकल जी 14 की कसम में राजी हो गया। ढेर सारा सफर किया तो थकावट मुक गई। एक औखा जुमला मैं जरूर आखना है, ते पिंड फजल खान उसकी दाद न मिली तो यह भी वादा भी अज तो बाद मेरिया सीढ़ियां लभ्या जाए, अज तो बाद मैं फिर आखना ही नहीं। जिस मजमे च मैं पलिया, जिथे मेरी जिंदगी गुजरी, जिथे मैं बुढ़ा हो गया, जो उस पिंड वाले दाद के जुमले न लभी तो फिर अज तो बाद आखना ही नहीं। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ। खदीजा को कितना याद किया मोहम्मद ने मुझे नहीं पता। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, नबी की हर बीवी का उतना एहतराम करना वाजिब है जितना नबी ने बताया, सैयदा ने समझाया, अली ने फरमाया, हसनैन ने करके दिखाया। मगर खबरदार, मोहम्मद की किसी बीवी का मुकाबला खदीजा से मत किया करो। तुम जैसों की माँ होना और बात है, बतूल की माँ होना। हाय 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 हाय, हुण उस बंदे नूं क्या आखा जड़ा नहीं बोलिया। मर्जी उस बंदे दी, उन्होंने मेरे को इलाज तो कोई ना जी। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, मैं बिस्मिल्लाह करा। जेड़े बाहर बैठे जेड़े बोल सकते हो बोलो हैदरी। आपकी क्या बात, आपके इस मुश्किल जुमले में बोलने की क्या बात। जितना नबी ने फरमाया, जितना अली ने समझाया, जितना सैयदा ने करके बताया। खबरदार, नबी की किसी बीवी का मुकाबला खदीजा से मत किया करो। अली की तलवार के सदके खजूरें खाने वाली माएँ और हैं। एक गल मैं तो दसा अंकल जी, इस मजमे एक गल मैं समझा रहा, मैंने बाहर आके नहीं आखना भी क्या बात है। गखड़ खौड़ इशारे एक आदत पै गई है पिंड फजल खान पे। बंदा मेरे सामने चुप बैठा रहता तो बाहर आके आखदा होए होए क्या पढ़ देता ही। जिस दात देनी है इत्थे ही देनी है, बाहर आके नहीं मैनू आखना बे वाह जी वाह के पढ़िया ने। खरी खरी गल नहीं। हाँ, खदीजा का मुकाबला मोहम्मद की किसी और बीवी से मत किया करो। नबी अली की तलवार के सदके पेट भर के खजूरें खाने वाली माएँ और हैं। अली को नवाले तोड़ तोड़ के खिलाने वाली खदीजा है। हाय 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 हाय। अली को तेरी जियो दी कसम है, इस अलम पाक दी कसम है, इस जिक्र दी कसम है, मैं बावजू खला
मैंने इस वजू की कसम है तू कला बोले तां भी मैं जुमला आखूँ जुमला एडा औखा है मेरी 35 साल की जाकी ते मुहित है जितना अरसा अबू तालिब ने मोहम्मद पाला है उतना अरसा खदीजा ने अली पाला है हाय 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 सलाम करा यार इन्हां बुजुर्गां नूं यार और पुत्र जी मन तुहाडे नस्लां जी मन तुहाडियां जी करोड़ां वारी शुक्रिया तुहाडे सुनने दे क्या कहने तुहाडे बोलने दे क्या कहने जितना अरसा अबू तालिब ने मोहम्मद पाला है उतना अरसा खदीजा ने बोलो सलाम है तो मोहम्मद याद किया करते थे आईना मिसलो खदीजा फरमाते थे खदीजा जैसी कहाँ से लाऊं मेरा कह देना आसान है तेरा सुन लेना आसान है आईना मिसलो खदीजा खदीजा जैसी कहाँ से लाऊं अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है या हबीबी ला मिसलो का वला मिसालों का मोहम्मद तेरी कोई मिसाल नहीं जिसकी मिसाल अल्लाह को ना मिले उसे मोहम्मद कहते हैं जिसकी मिसाल मोहम्मद को ना तरजीवन तो ये चेहरा सलामत रखे जिसकी मिसाल मैं नौकर जो सलाम है अंकल जी जिसकी मिसाल अल्लाह को ना मिले भाईजान बड़ी मेहरबानी उसे मोहम्मद कहते हैं जिसकी मिसाल मोहम्मद को ना मिले अच्छा क्या बात है तो एक दाता साहब का जुमला याद आ गया मुझे पढ़ता जाऊं सैयद अली हजवेरी इसमें ग्रामी है उनका दाता साहब के नाम से मारूफ हैं लाहौर में शायद ही को बंदा हो ऐसा जो जाता और दाता साहब के सलाम न करता हो हमारे भाइयों के यहाँ दाता साहब का सलाम करना वाजिब है बड़ी अकीदत रखते हैं लोग दाता साहब से बंदे काबे चो भी फोन कर देंगे ने मेरी तबीयत ठीक नहीं दाता साहब जाके दुआ करे हाँ हाँ मैं बैतुल्ला खलोता यार मेरी तबीयत नहीं ठीक दाता साहब जाके दुआ करे अकीदत की गल है ना अपनी अपनी समझ की गल है दाता साहब फरमाते हैं कि मेराज की रात चौथे आसमान पे 1.25 लाख नबी इकट्ठे हो गए और नमाज का वक्त हो गया और बात शुरू हो गई नमाज कौन पढ़ाए अंबिया ने एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया आप पढ़ाएं यूसुफ आप बड़े हसीन हैं आप पढ़ाएं इब्राहिम आप जद्दुल अंबिया हैं आप पढ़ाएं याकूब आप बुजुर्ग नबी हैं आप पढ़ाएं मूसा आप पढ़ाएं ईसा आप पढ़ाएं ये बहस हो रही थी दाता साहब फरमाते हैं अचानक हज़रत जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका आगे बढ़े और मेरे नबी का हाथ पकड़ के ऊँचा किया और ऊँचा करके कहा या रसूलल्लाह आप पढ़ाएं असद जी मैं कराची जाने तक तुमसे इस जुमले की दाद लेता रहूँगा मांगता रहूँगा दाता साहब कहते हैं मेरे उस नबी का मुकाबला कोई नबी कैसे कर सकता है जिसका हाथ जिब्राइल पकड़ के ऊंचा कर दे मैं दाता साहब की रूह से माफी मांग कहता हूँ किबला महसूस न कीजिएगा उस नबी का मुकाबला कोई नबी नहीं कर सकता जिसका हाथ जिब्राइल ऊंचा कर दे तो उस अली का मुकाबला कोई बंदा कैसे कर सकता है जिसका हाथ वही नबी ऊंचा बोलिया करो आख्या करो यारियो मेरे पीछे बैठे हो बोलो हैदरी उस अली का मुकाबला कोई बंदा कैसे कर सकता है जिसका हाथ पकड़ के वही नबी ऊंचा कर दे मोहम्मद याद कर रहे थे आईना मिसलो खतीजा जैसी कहाँ से लाऊं नाम मुझे नहीं आता जब आता नहीं तो मुझसे पूछना भी नहीं थानू आंदा मैं नहीं आंदा मेरे से बात भी नहीं पूछना घर में बैठी किसी बीबी ने अचानक नाराज होकर कह दिया ये क्या मजाक बनाया हुआ है वो दुनिया से गुजर गई हर वक्त खतीजा 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 हम सामने बैठे हम घर में बैठे हम सामने बैठे हमारी कोई बात ही नहीं हो रही हर वक्त खतीजा हर वक्त खतीजा हर वक्त खतीजा हर वक्त खतीजा मोहम्मद ने कहा खबरदार मेरे और खतीजा के मामले में मत बोला करो बड़ा फर्क है तुम में और खतीजा में बड़ा फर्क है तुम में और खतीजा में अच्छा जी माशर तक उस बंदे का शुक्रगुजार रहांगा जिन जुमला समझ आया तो बोल पे उन्होंने कहा क्या फर्क है मुझ में और खतीजा में मोहम्मद ने कहा सदाकत नहीं जब तुम लोग मुझे जुठलाया करते थे वो मेरी तस्दीक करते हाय 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 हुण अरमान ही यार उस बंदे थे यदि मां भी शी है तो चुप कर गया यार जेड़ा मजलसा सुनता रहता है वो बोले हैदरी अभी पिछो आखिरी हलाली बोलो हैदरी लखा मारी बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र करोड़ा मारी बिस्मिल्लाह तुसी जीवो ये हाथ उच्चे रहा चेहरे सलामत रहा ये मुस्कुराहटा बरकरार रहा सदाकत नहीं इज़ा कज़्ज़बतुम जब तुम लोग मुझे जुठलाया करते थे वो मेरी तस्दीक करती थी वामनत भी इज़ा कफ़रतुम जब तुम मेरा इनकार करते थे वो मेरी मोमना थी हाय 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 जब तुम मेरा इनकार करते थे वो मेरी मोमिना थी उन्होंने कहा फिर भी और क्या फर्क है फर्क बताया नबी ने बेटा जी हाथ खोलें तो दसा
فرق بتایا نبی نے، فرماتے اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہے سر آپ کو، سلام ہے شوکت رضا کا آپ کو، کیا بات ہے، حق کی ادا کر دیا آپ نے۔ اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، اس کی زبان نال بولنا تیری بڑی مہربانی، تیرے سروں آواز سے نکلتی نہیں، میں کیا کرا، اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی، تم میرے ساتھ رہنے والی ہو، وہ میرا ساتھ دینے والی ہو۔ پتر جیون توڑے، پتر جیون توڑے، نسلان جیون توڑی، درود پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ گنجائش ہے نا جی، نظم پڑھی جا سکتی ہے نا، چلے بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ ٹکڑا ایک نظم کا تعمیل حکم میں، اسی پہ گفتگو تمام کریں گے، میرے بعد مرشدوں کا خطاب ہے، وہ آیا جائے فون سن کے پھر ضرور پڑھیا جائے درود مل کے بلند آواز۔ اگے تھے کو بندہ فون رکھ گیا کہ بنیا اس فون دا جی، فون کو بندہ اتنے رکھ گیا، کو بزرگ رکھ گیا، میں کسی دا فون گم ہو گیا، وہ اتنے ممبر تے رکھ گیا، بزرگوں پہ دیں نمبر اپنا انہوں یاد ہوئے، جدہ فون گم ہو گیا ہوئے تھے وہ فون کر رہے، پڑھو درود مل کے بلند آواز۔ ڈھیر سارے نوکر ہیں علی کے، ہر نوکر کا اپنا مزاج ہے۔ تعمیل حکم میں 15-20 منٹ میں پڑھ گیا ہوں، 15-20 ہی آپ کے اور ٹائم لینا ہے، اللہ آپ کو عزت دے۔ میں کہ ڈھیر سارے نوکر ہیں علی کے، کوئی سورج کو چڑھنے نہیں دیتا، کوئی اترنے نہیں دیتا، کوئی بادلوں پہ سواری کرتا۔ وہ بھی نوکر ہی تھا نا جسے بلا کے رسول نے کہا تھا بلال، کچھ لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے بلال آزان نہ دے، اس نے کہا لوگوں کی حیثیت میں جانتا ہوں، آپ نے تو نہیں کہا۔ ہائے 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 ہائے، سلام ایو بزرگا، پترہ دی خیر ہوئی، سارے بولو ہائے ذری۔ نبی نے کہا بلال کچھ لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بلال آزان نہ دے، اس نے کہا لوگوں کو میں جانتا ہوں، لوگوں کی حیثیت مجھے پتا ہے، آپ نے تو نہیں کہا۔ جی مرشد ہاتھ اونچے ہی رہے، فرمایا نہیں میں نے نہیں کہا، لوگ کہہ رہے تھے کہ بلال آزان نہ دے۔ خبر سن کے نا سیدھا دہلیز سیدہ پہ آ گیا، اس نے کبھی بھی سنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلال آزان نہ دے، اندر سے آوازی چاچا جب تک تو آزان نہ دے، چاچا جب تک تو آزان نہ دے سورج ہی نہیں چڑھے گا۔ اللہ اکبر، تیرا یہ معیار سلامت رہے ہو میرا بھائی، چاچا جب تک تو آزان نہ دے۔ محمد کی سچی بیٹی وعدہ کرتی صبح ہی نہیں ہوگی، بس وہاں سے چلا اس مرکزی چوک میں آ گیا جہاں وہ غیر مرکزی لوگ کھڑے تھے، نہ اگلی مجلس جانے تھے حسین جانے، اتنی دیر سارے بندے جملہ پھر سنو تے بولو میرے نال، اس مرکزی چوک میں آ گیا جس میں وہ غیر مرکزی لوگ کھڑے تھے۔ سلام ہے تو سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بطول کا نوکر کہتا ہے سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کو چھان باندھ دو گے۔ جس بندے شیر سمجھ آندہ ہے انہوں علی دیا پترہ دی قسم ہے بندہ میں نہ بولے، سر نہ ہلائی یار میں تکلیف ہوئی گی۔ بلال کہتا ہے سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کو چھان باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے، جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دو گے، اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان۔ جی بادشاہ، جی وہ سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نہ کو چھان باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے، جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سے زبان دو گے، اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے، صبح ہوئی تو اذان دو گے۔ سر نہ ہلائی غازی دا واسطہ ہی سمجھ آوے تے زبان نال بولی نہیں تے من سر علی داد لوڑ ہی نہیں، اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے۔ اس نے کہا کسی نے کل صبح اذان دے دی، مجھے گدائے ولی نہ کہنا، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلام علی نہ۔ کسی نے کل علی ولی اللہ علی
باغوں باغ ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، باغ ہوتا ہے، ماتم کا داغ، مومن کی قبر میں وہ روشن چراغ ہوتا مولا زیارات پہ جا رہے، مالک سفر بخیر فرمائے، مالک بار بار کربلا جانا نصیب فرمائے۔ کسی نے کل صبح اذان دے دی، مجھے گدائے ولی نہ کہنا، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلام ہے۔ جو نوکر ہے اس گھر کا، سورج چڑھنے نہیں دے رہا، ایک اور نوکر ہے وہ سورج اترنے نہیں دے رہا، ابو المنصور مظفر کہتے ہیں اسے، دشمن کے دربار میں کھڑا ہوا سورج کو جانے نہیں دے رہا۔ بابا خاتم شاہ جی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدو پڑھا کرتے تھے، جامی نہ رکدامی سورج گل ملنگ دی سیدھا، آئے 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 آئے، او میں صدقے، کیسے کیسے لوگ ٹر گئے، کیسے کیسے لوگ ٹر گئے، اللہ اکبر۔ کوئی بادلوں پہ سواری کرتا ہے، کوئی جنت سے روٹی منگوا لیتا ہے، کوئی جنت میں روٹی بھیج، کروڑ بار ان ہاتھوں کا شکریہ، پتر جیون تو اڈے، نسلہ جیون تو اڈے، جڑا بندہ اڈے اوکھے جملے تے بولے، کوئی جنت سے روٹی منگوا لیتا ہے، کوئی جنت میں روٹی بھیج دیتا ہے۔ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دروازے پہ اور حبش کی ملکہ، حبش کی ملکہ روٹی دیتی ہے۔ انہی نوکروں میں سے ایک نام ہے بادشاہ امیر کے ایک نوکر کا، تریمہ بن ادائی بن حاتم تائی، 3 تلفظ ہے اس نام کے، ترمہ، تیرمہ، تریمہ۔ نجف میں سے تریمہ بولتے ہیں، لکھنؤ میں سے ترمہ بولتے ہیں، لاہور اور پنجاب میں سے ترمہ بولتے ہیں، بندہ ایک ہی ہے، تریمہ بن ادائی بن حاتم تائی۔ حاتم جیسے سخی کا پوتا ہے، علی جیسے کریم کا نوکر ہے۔ ہائے 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 ہائے، جی میں ہو پترا غازی استان دینی موقعی نوکری راضی رہا جی۔ حاتم جیسے سخی کا پوتا ہے بیٹا جی، علی جیسے کریم کا، جسے سخی اور کریم کا فرق پتا ہے وہ بندہ مہربانی کرے، اس کیا بات کی کیا بات ہے۔ علی جیسے کریم کا نوکر ہے، فقیر ہے علی کا۔ وہ کہتی ہے نا کسی نے علی سے، یہ علی حاتم بڑا سخی تھا، فرمایا بے آئیے دلیل، کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا 70 دروازے تھے اس کے گھر کے اور ہر دروازہ ایک ہی چیئر پہ کھلتا تھا۔ فرمایا پھر؟ اس نے کہا سوالی ایک بار آیا دیا، پھر آیا دیا، پھر آیا دیا، پھر آیا دیا، یا علی اس نے شرمندے نہیں کیا، اس نے کہا ہی نہیں تو ابھی تو لے گیا پھر آ گیا۔ علی نے کہا یہ سخاوت کی تعریف کر رہی ہو توہین کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ یہ علی 70 بار ایک ہی بندہ آیا اور دیتا رہا، سخاوت نہیں؟ علی نے کہا پہلی بار اتنا کیوں نہیں دیا کہ پھر نہ آنا پڑے؟ آئے ہائے 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 ہائے، شاباش، یہ دے اندر علی ہو بولے ہائے دری، اس کا پوتا ہے۔ علی کے اس نوکر کی تعریف میں بس 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے۔ ایک تو اس کو لسانیات پہ اتنا قابو تھا کہ نہج البلاغہ کا خالق علی بھی اس پہ ناز کرتا تھا۔ میں بہت خوشی ہوئی اس بندے جڑے جملے تے بولے ہیں، تے بہت ارمان لگا اس بندے دا جن میں گل سمجھ آئی تے چپ کر گیا۔ نہج البلاغہ کا خالق علی اس کی لسانیات پہ ناز کرتا تھا، یہ زبان تھی اس کی، اور قد یہ تھا کہ جب یہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا تو زمین اس کے پاؤں چومتی تھی، اونٹ پہ بیٹھتا تھا تو زمین اس کے پاؤں چومتی تھی۔ ایک صحرا سے واپس آ رہے تھے علی، دوستوں کا ساتھ تھا، اور علی کو راستے میں شام کے حاکم کا خط ملا، یزید کے باپ کا خط۔ معاف کیجئے گا ایسا پڑھنا ممبر کی مجبوری ہے، ورنہ اس گھر میں باپ بیٹے کا رواج نہیں ہے۔ اپنی اپنی امامت عزت دی قسم ہے تو جدو میرا جملہ سمجھ آوے ادو تو سمیں دل چدار دے دیا۔ آج شامی راتی ستیاں کسی ویلے جملہ سمجھ آ جائے میں شوکت پڑھے آکی ہے، میں کہا ایسا پڑھنا میری ممبر کی مجبوری ہے، ورنہ اس گھر میں باپ بیٹے کا رواج نہیں تھا۔ خط مل گیا علی کو شام کے حاکم کا، علی میں نے سنا ہے تم میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو، کائنات کے 2-4 پڑھے لکھے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، زمانے کی ساری جہالت میرے ساتھ ہے، بندے نہ مرواؤ، مسلمان نہ مرواؤ، علی تم جانتے نہیں ہو میں عام آدمی نہیں، میرا باپ زمانے جہالت میں کافروں کا سردار تھا۔ انکل جی میری
जाकरी नहीं, खत दा मता ने। मेरा बाप जमाने जहालत में काफिरों का सरदार था। चलाल आ गए, अली को दिल बन गया अली का खत का जवाब लिखूं। कागज लिया अली ने, कलम भी कोई नहीं, रोशनाई भी कोई नहीं। जिस तुम स्याही कहते हो मैं उसी को रोशनाई कह रहा हूँ। ये जो स्याह रंग की होती है ना, काले रंग की, बस ये स्याही होती है, बाकी सारी रोशनाई होती है। रेड रंग में या और कलर्स में जो होती है ना, जो होती रोशन है वो फिर स्याही तो नहीं होती। जब है ही रोशन, जब है ही येलो, जब है ही रेड, जब है ही ग्रीन, तो फिर रोशन हो गई ना। तो जो रोशन होती है उसे रोशनाई कहते हैं, जो काली होती है उसे स्याही कहते हैं। महसूस तो नहीं कर गए? रोशनाई भी नहीं अली के पास, खत लिखने पे दिल बन गया। सामान से नेज़ा निकाला अली ने, हिरन के सीने में पैवस्त किया, उसके खून को रोशनाई बनाया, शाम के हाकिम को खत लिखा। अली लिखते हैं, मैं हूँ अब्दे खुदा नासिर मुस्तफ़ा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। हाय हाय हुण भावें रोसी जा उस बंदे लंगर बर्बाद की तेड़ा नहीं बोलिया, कुरान सो। हाँ गल सच्ची है। अली लिखते हैं, मैं हूँ अब्दे खुदा नासिर मुस्तफ़ा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ जरा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का आकाश है। तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, वही तलवार अब भी मेरे पास। अल्लाह करे हाथे थी रवे भाईजान, सलाम है इन्हें चेहरे सलाम है यार, मेरा हक ही अदा कर दिता तुसा। इमाम हुसैन थोड़े ते राजी हो गए, मालकां दी कसम में मैं राजी हो गया। अली लिखते हैं, मैं हूँ अब्दे खुदा नासिर मुस्तफ़ा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ जरा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का आकाश है। तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, वही तलवार अब भी मेरे पास है, वही तलवार अब भी मेरे पास है। जवेद अंकल, जितना अरसा मेरी जिंदगी दा, उतना अरसा मेरी जाकरी दा, उतना अरसे तुम्हारी नौकरी दा, मैं हाथ बन के मिस्र की कीमत पे मंगना। अली फरमाते हो, जाहिल मुझे धमकी न दे, बेखबर तुझे शायद पता ही नहीं, मेरे एक शेर का नाम अब्बास। जेड़े नौकरो गाजी दे होते बोलो जी मुर्शिद जी बादशाह, जेड़े नौकरो गाजी दे हो बोलो हैदरी। बेखबर तुझे शाशाला है, हाथ उच्चे रान तेरे पुत्र जी मन तुहाडे, बेखबर तुझे शायद पता ही नहीं, मेरे एक शेर का नाम अब्बास है। अली फरमाते, मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए। मेरी सलाम है बुजुर्गा, ये हाथ ऊंचा रवे, मुक गई मेरी नौकरी, इतना ही पढ़ना सी मैं। मेरी शमशीर असद राजी रहना, मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए, प्यास उसकी न शायद बुझानी पड़े। मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए। शहनशाह भाई भी उस महफिल में मौजूद थे, अभी भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। 15 जुलाई का हम भाइयों ने आपस में तय किया कि गपशप करेंगे, मुलाकात करेंगे। आधा खाना ज़हरा कराची में, पूछिएगा ये मिसरा पढ़ा था मैंने और आपका भी प्यार है, उनसे पूछिएगा क्या कीमत थी। अली फरमाते हैं, मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए, प्यास उसकी न शायद बुझानी पड़े, अपनी औकात में रह के ऐसा न हो मुझे तलवार फिर से उठा। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश, नस्ल जीवे तुहाडी हैदरी। मुक गई नौकरी, इतना ही पढ़ना सी। 5-6 मिनट और लेने हैं आपके। मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए, प्यास उसकी ना शायद बुझानी पड़े, अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो मुझे तलवार फिर से उठानी पड़े। खत बंद किया अली ने, नौकरों की तरफ देखा, तरीमा पे निगाहें पड़ी। अली फरमाते, तरीमा ये खत है मेरा, शाम के हाकिम के पास ले जाओगे? मैंने देखना है, खत है मेरा, शाम के हाकिम के पास ले जाओगे? उसने कहा, सिर्फ खत ले जाऊं या उसे ले आऊं? हाय हाय हाय, मैं पहले दसे मैं दोनों, मैं पहले दसे दोनों भाई इस नौकर थे अली नाथ जी, शाला हाथ उच्चा रवि पुत्रा गाजी इस तरह नहीं। अली फरमाते, तरीमा ये खत है मेरा, शाम के हाकिम के पास ले जाओगे? उसने कहा, सिर्फ खत ले जाऊं या उसे ले आऊं? मुस्कुराए, नहीं खत ले जा। खत लिया उसने अली से, सर से पगड़ी उतारी, अमामा पगड़ी अरब आज भी बांधते हैं, पगड़ी खोल के ना उसमें खत रखा, खत रख के वो पगड़ी बांधी, अली के पाँव का बोसा लिया, ऊँट पे सवार हुआ, ज़मीन इसके पाँव चूम रही थी, चल पड़ा शाम की तरफ। शाम के मज़ाफ़ात से गुजर रहा था, एक बाग के करीब से गुजरा। आपके इलाके में भी बागात होते हैं, आपने बागात की दीवारें देखी, ज़रा बहुत ऊंची नहीं होती। बाग की दीवार के करीब से गुजर रहा था,
باغ میں کچھ بندے کھڑے تھے، عمرو بن عاص، ابو العور، حکم بن شرجیل، انہوں نے باغ کی دیوار کے اوپر ایک سر دیکھا۔ مرضی ہے تھوڑی، مرضی ہے تھوڑی، چلو جی میں سنو، گھر جو ہویا باغ کی دیوار کے اوپر ایک سر دیکھا۔ ایک دوسرے سے کہو یہ بندہ، وہ اتنا اونچا بندہ، آؤ باہر چلیں اس کا مذاق اڑائیں۔ باہر آ کے ہاتھ دیا، اس نے اونٹ روکا۔ پہلا سوال کیا عمرو بن عاص نے، حل اندہ کا خبر من السما، تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ ابھی اس کے قد پہ طنز ہو رہا ہے، بھئی تیرا سر آسمان نہ لگدا، تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ انکل جی کروڑ شوکت ہوئے نا، میں علی دے سنو کر دے، ایک جملے تو قربان کر دیا۔ اس نے کہا خبریں تو ڈھیر ساری ہیں، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ آسمانوں کی وسعت میں علی ہے جو تمہاری موت بن کے آنے والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قاضی اس طرح دینے سدے ہاتھ اونچے ہی رہانی یار، جدی اندر علی وہ بولے ہائے دری۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ علی کے نوکر نے کہا خبریں تو ڈھیر ساری ہیں، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ آسمانوں کی وسعت میں علی ہے جو تمہاری موت بن کے آنے والا ہے۔ بس لفظ علی سنا، موت سنی، ایک دوسرے کو دیکھا ہوئی یہ کون آ گیا؟ ابو العور آگے بڑھا، اس نے کہا بھائی جان آپ کہاں سے آئے؟ بھائی جان آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا میں کوفے سے آئے ہوں، نوکر ہوں علی کا۔ وہ تمہارا حاکم کدھر ہے؟ اس سے ملنے ہیں۔ ان کا جی وہ سامنے وہ باغ ہے، تشریف لے جائیں، یہ باغ ہے، وہ دربار ہے۔ ابھی آرام سے اونٹ پہ جا رہے ہیں، وہ تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہوئے، اس سے پہلے دربار پہنچ گئے۔ حاکم سے کہا علی کا ایک نوکر آ رہا ہے، ذرا سنبھل کے بیٹھنا۔ ہم نے تو ایک ہی بات کی، اس نے طبیعت ٹھیک کر۔ بادشاہ جی اصل تو ایک جملہ ہی آکھے اور ساری طبیعت ٹھیک کر سکتی تو خدا حافظ۔ اس نے کہا ساری زندگی میری روٹی کھاتے رہے ہو، آج کے تو خدا حافظ اکیلا کرو، بیٹھو یہاں۔ اتنے میں علی کا نوکر اونٹ سمیت، جوتوں سمیت دربار میں داخل ہوا، سامان سے نیزہ نکالا، نیزہ نکال کے قالین پہ نیچے رکھا، اسے درمیان سے چیرتا ہوا دربار کے عین سنٹر میں نیزہ نصب کیا، اس کے ساتھ اپنا اونٹ باندھا۔ مرضی تیری اپنی ہے یار، دربار کے عین سنٹر میں نیزہ نصب کیا، اس کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کے ان کی طرف دیکھا تھا، ہاں بھئی تمہارا حاکم کدھر ہے؟ تمہارا حاکم کدھر ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا یہ درباروں میں آنے کا طریقہ؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تجھے تمیز ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، دربار میں آتے ہیں تو امیر المومنین کو سلام کرتے ہیں، سلام کر امیر المومنین کو، جاگنا۔ علی کے نوکر نے کہا کس سے سلام کروں؟ ان کا امیر المومنین کو اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھتا کیا؟ اس نے کہا امیر المومنین کو تو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ کروڑ شکریہ بزرگو، پتر جی من توڑے موقع ہی میری آئی تھی نوکری، راضی رہا جی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کو تو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں، تم مجھے یہاں کہہ رہے یہاں کہاں سلام کرو؟ اس نے کہا وہ جو سامنے بیٹھا ہے تخت پہ وہ امیر المومنین ہے، قرآن دی قسم میں پنڈ فضل خان آ لے ہو تو ان سمجھ آ گئی تے معاشر تک دعا کرو گے، نہیں تے مرضی توڑی اپنی ہے۔ اس نے کہا وہ جو بیٹھا ہے وہ امیر المومنین۔ اس نے کہا بندے کا بچہ بن، مومن میں ہوں، میں اسے اپنا امیر ہی نہیں مانتا، نہ تم میں سے کوئی مومن ہے نہ وہ امیر ہے، امیر المومنین کا نام علی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پہلے بھی کبھی کسی دربار میں گیا؟ اس نے کہا کئی درباروں میں گیا۔ اس نے کہا اونٹ سمیت گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ جوتوں سمیت گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ تو نے کیا کیا؟ اونٹ سمیت آ گیا، جوتوں سمیت آ گیا؟ اس نے کہا مجبوری ہے، جب میں آنے لگا ہوں علی نے میرے کان میں کہا تھا چاند جہاں تم جا رہے ہو نا وہاں دو باتوں کا خیال کرنا، ایک تو وہاں چوری بہت ہوتی ہے۔ علی نے کہا تھا جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں دو باتوں کا خیال کرنا، ایک تو وہاں چوری بہت ہوتی ہے، دوسرے ان غریبوں کو نر مادہ کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسا نہ اونٹ چوری ہو جائے پتہ نہیں چلے نر تھا کہ مادہ، اونٹ تھا کہ اونٹ نہیں، تو اس لیے میں پھر اونٹ سمیت آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کم از کم دربار میں آ رہا تھا جوتے تو اتارتا۔ اس نے کہا کیا کہنے، جو اونٹ نہیں چھوڑتے وہ جوتے چھوڑتے۔ پیچھے سے حاکم شام نے کہا کیا بے وقوفی ہے، وہ علی کا نوکر ہے، وہ بےزتی کر رہا ہے، تم باتیں خط لو چلتا کرو۔ آگے بڑھے، دے بھئی خط لیا، کھولا، جواب لکھا،
سرکاری مہر لگائی، کائنات کا پہلا مہمان ہے تریمہ، جسے میزبان نے کہا اچھا بھائی جان خدا حافظ، لو جی بڑا ہو گیا تو آیا تسی ہم جاؤ۔ اس نے جیسے ان کی بات ہی نہیں سنی، پورے زور سے وہ سرکاری مہر توڑی، اس میں سے خط نکال کے پڑھنا اچھا 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 اچھا۔ پہلی بار شام کا حاکم تخت سے نیچے اترا، اس نے کہا کیا مذاق ہے، تو نے مجھے سلام نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، تو نے دربار کا ستیہ ناش کر دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، تو نے نئے قالین کو چیر دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، تو نے سفارتی آداب کو برباد کر دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، کمال ہو گیا، خط علی کا ہے، علی امیر ہے، میں امیر ہوں، امیر کا خط ہے، امیر کے نام ہے، لے جا، تو بیچ میں پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا کیا کہنے، اتنے دنوں کا سفر ہے، تو نے خط لکھا، علی نے جواب دیا، میں دے کے تیرے پاس آؤں تو جواب لکھے، میں لے کے علی کے پاس جاؤں، علی جواب لکھے، میں لے کے تیرے پاس آؤں تو جواب لکھے، میں لے کے علی کے پاس جاؤں، علی جواب لکھے، میں لے کے تیرے پاس آؤں تو جواب لکھے، میں لے کے علی کے پاس جاؤں، میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، میری زندگی سے آنے جانے میں گزر جائے، میں خود پڑھ لیتا ہوں، میں خود جواب دیتا ہوں۔ کیا بات ہے ہو یار، جڑے بولن دے آدھی وہ بولو ہائے دری پتر جیون توڑی، نسلہ جیون توڑی، نسلہ جیون توڑی، موقع ہی میری نوکری۔ آخری جملہ انکل جی، انہوں نے کہا میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، میری زندگی سے آنے جانے میں گزر جائے، میں خود پڑھ لیتا ہوں، میں خود جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھ پھر، ہارا ستیہ ناش کر دیا، پڑھ پھر۔ خط اس نے پڑھنا شروع کیا، خط میں لکھو تو علی میرا لشکر ایسے جیسے آسمان پہ ستارے ہو، علی میرا لشکر ایسے جیسے زمین پہ دانے بکھرے ہوئے ہو، کس کس ستارے سے لڑو گے، کس کس دانے سے الجھو گے؟ اس نے کہا یار شکر ہے میں لے نہیں گیا، ایڈی تو چولا ماریاں نے، شکر ہے میں لے نہیں گیا، ورنہ علی کہتے ہیں کیا لے آیا؟ اس نے کہا تو جواب دے، مذاق نہ اڑا۔ میں نے کہا میرا لشکر ایسے جیسے آسمان پہ ستارے ہوں، کہ دے اندر علی ہو دا میں دا میں نا۔ اس نے کہا تیرا لشکر ستاروں کی مانند صحیح، آفتاب ولایت ہے میرا۔ آخری بات، آخری ایک منٹ راضی رہنا، تیرا لشکر ستاروں کی مانند صحیح، آفتاب ولایت ہے میرا علی، بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا، ماہتاب امامت ہے میرا علی، میرے آقا کا منصب امامت صحیح، دشمنوں پر قیامت ہے میرا علی، اس کا جیون شکست آشنا ہی نہیں، بس فتح کی ضمانت ہے میرا علی، اس کا جیون شکست آشنا ہی نہیں۔ یاد ہی نہیں پڑتا بن فضل خان زندگی میں اسد کتنی بار پڑھا ہے میں نے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس بندے نے حق ہی رکھ لیا میرا، جسے اردو سمجھ آتی ہے وہ نہیں بولا، اس نے کہا اس کا جیون شکست آشنا ہی صحیح، بس فتح کی ضمانت ہے میرا علی۔ اس نے کہا یہ تو ستارے ہو گئے، دانوں کا کیا ہوگا؟ علی کے نوکر نے کہا جب وہ چاہے گا ضرب ید اللہ سے کفر کے پورے لشکر پہ چھا جائے گا، اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے، تیرے دانوں کو چن چن کے کھا۔ ہزاروں سال جیو، سدا سلامت، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ بازار کے ہر موڑ پہ کہتی تھی میں سچی ماں کی بیٹی ہوں۔ 4 یا 5 منٹ اسد مجھے اور پڑھنا ختم مجلس، مرشدوں نے میرے بعد خطاب کرنا ہے، بابا زیغم شاہ اور پڑھنا ہے نا، عالی مرتبت عزت مواب مرشد زیغم شاہ جی تشریف فرما ہیں، بس 4 سے 5 منٹ اور لینے ہیں۔ بازار کے ہر موڑ پہ کہتی تھی میں سچی ماں کی بیٹی ہوں، مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں۔ وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں، تمہارے پردے ہو، سلام ہی ہو یار، کیڑی سونی جی کون کہتی تھی اور کس حالت میں کہتی تھی؟ میں کنیز دا پتر ہاں، میں سوال دا کے جواب دیا دے، کون کہتی تھی؟ جس کے پردے پاس علی جسے محمد کی قبر پہ بھی تاریخ راتوں میں لے کے جاتا ہے۔ سلام یہ بزرگا تیرے ماتم، نانا کی قبر میں جانا چاہتی تھی تو حسن سے کہتی تھی حسن میں نانا کی قبر میں جانا چاہتی ہوں، حسن باپ سے کہتے علی فرماتے تھے میں بہن سے کہوں تاریخ راتوں کا انتظار کرے، میں نہیں چاہتا کسی نبی کی نظر میری زینب کے قد میں بہائے۔ اللہ اکبر، اور دھاڑا مار مار کے رونا لے، اور تو اڈیا دھیاں دے پردے ہوں، میں نہیں چاہتا کسی نبی کی نظر میری بیٹی کے قد پہ پڑ جائے۔
وہ شہزادی شام کی گلیوں میں ہر موڑ پہ کہہ رہی تھی سجاد انہیں کہو میں سچی ماں کی بیٹی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اگلے موڑ پہ چادر واپس کر دوں گی، مجھے دے دیں میں اگلے موڑ پہ دے دوں گی۔ نہیں ملی چادر، سنو گے؟ سجاد نے کہا اماں چادر نہیں دیتے۔ علی کی بیٹی نے کہا اچھا چادر نہیں دیتے تو ان سے کہو چراغ بجھا دو، میں باپ کے سامنے بھی نہیں چلتی تھی، مجھے شرابیوں میں چلنے سے۔ علی کی بیٹی نے کہا ان سے کہو چراغ بجھا دو، مجھے باپ کے سامنے بھی چلنا نہیں آتا تھا، میں شرابیوں کے ہجوم میں کیسے چلوں گی؟ سجاد نے شمر سے کہا اس کتے نے اور چراغ روشن ہائے تو ماتھا نال ماتم پہ کر دیو۔ اس ماتم دی قسم ہے میں جملہ پہوں تھوڑا پڑیا توڑا ماتم ویک کے بزرگاں دی آنکھیں چھانچ ویک کے ایک کیفیت ویک کے میں فضائلت ویکھیا بھائی روندہ پیاسی ایک کیفیت ویک کے میرا دل کر گیا پنڈ فضل خان جدو مجلس قبولیت دے اس معیار تھے انکل جی ایک جملہ میں اور رکھاں۔ علی کی بیٹی نے کہا اچھا چادر بھی نہیں دیتے چراغ بھی نہیں بجھاتے، تھوڑی دیر کے لیے سروں کو ہم سے دور لے جاؤ، شہیدوں کے سروں کو ہم سے دور لے جاؤ، دور کھڑے ہو کے میرا حسین قرآن پڑھے گا، میرا پردہ بچ جائے۔ میرا پتر ناراض نہ ہوئی، تو ہاتھ نہیں ماریا، تو ماتم نہیں کیتا، محسوس نہ کری، تو کبوں امیر گھر دا پتر ہو سے میں آگ چھوڑیا، تو ہائی نہیں کیتی ہے نہ بہنن جا کے پوچھی۔ یہ جو پردے میں بیٹھی ہیں 10 قدموں کا فاصلہ بنتا ہے، میں بسم اللہ کرم۔ اجازت ہے مرشد زیادہ تشریف لے آئے، تڑے دے وارث آ گئے، موقع ہی میرے 10 منٹ میں اور پڑھنا ہے ہون نہ آتے تو میں شاید لمبا پڑھتا، اب وقت اجازت نہیں دے رہا، مرشد آ گئے، ختم ہو گئی مجلس۔ یہ جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے ڈھیر ساری ایسی ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ آئی ہے، کوئی اپنے باپ کے ساتھ آئی ہے، کوئی اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہے، کوئی اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، کوئی ماں ہے تو نائے ماتم تو سر نیچے کر لینا میں جا رہا ہوں، کوئی ماں ہے تو بیٹے کے ساتھ آئی ہے، کوئی بہن ہے تو بھائی کے ساتھ آئی ہے، کوئی بیٹی ہے تو باپ کے ساتھ آئی ہے، کوئی بھانجی ہے تو ماموں کے ساتھ آئی ہے، کوئی پوتی ہے تو دادے کے ساتھ آئی ہے، اتنے قریبی رشتوں داروں کے ساتھ آئی ہے نا یہ اندر جو بیٹھی ہے، انہیں پتہ ہے ان میں سے کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہے، کسی کا باپ بیٹھا ہے، کسی کا بیٹا بیٹھا ہے، کسی کا بھائی بیٹھا ہے، جا اندر چلا جا اور کسی 10 سال کی بچی سے کہ ممبر تک آ جائے، یہ مجمع چیر کے نہیں آئے گی، کہے گی مجھے شرم آتی ہے، پتہ نہیں تو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ جب علی کی بیٹی شام کے خونی بازار میں آئی ہے مجھے نہیں پتا ناچنے والے کتنے تھے، مجھے نہیں پتا ڈھول بجانے والے کتنے تھے، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی کو پتھر مارنے والے کتنے تھے، مجھے نہیں پتا مذاق اڑانے والے کتنے تھے۔ علامہ دربندی کہتا ہے 100,000 نفر بودن برائے تبلا 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا تھا، درمیان میں کہہ رہی تھی او میں اکبر کی ماں ہوں، او میں عباس کی ملکہ ہوں، او مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو، او میں وعدہ کرتی ہوں میں اگلے موڑ پہ واپس۔ عزت دار شہزادی